اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، خبریں سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں رمضان میں جو میرے اصلاحی بیانات اور اصلاحی مجلسیں ہوتی ہے، اس کے لیے میں 7 دن کے لیے گجرات کے سفر پر نکلا ہوں۔ آج مسجد اقصی باردولی شہر جو سورج سے پہلے، وہاں پر میرا جمعہ کا بیان ہوگا، اور پھر وہاں پر عصر بعد میں جو ہے مسجد بلال، مغرب کے بعد میں مسجد الفلاح، اور عشاء کے بعد میں مدنی مسجد میں ہوگا تراویح کے بعد۔ تو اس طریقے سے لگاتار میرے سفر ہے، اس لیے آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے نفرت انگیز تقاریر کو لے کر، ہیٹ اسپیچز کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری کو عدالت نے پھٹکار لگائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آسام کے مکھیہ منتری نے انتہائی گھٹیا اور نیچ قسم کا نفرتی بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کو کیسے ستایا جائے۔ اگر وہ رکشہ والا ہے اور آپ سے 5 روپے مانگتا ہے تو آپ اس کو 4 روپے دو، یعنی ستاؤ، پریشان کرو۔ تو اس بیان کو لے کر باقاعدہ جمعیت علماء نے بھی اور کئی لوگوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ اگر مکھیہ منتری کے پد پر بیٹھنے والا اتنی گھٹیا اور نیچتا کی نفرت پھیلانے والی تقریریں دے رہا ہے تو ملک میں کیسے ماحول بنے گا؟ ویسے ملک میں تو ماحول بن ہی چکا ہے، نفرت پھیل چکی ہے، لیکن بی جے پی کے یہ جتنے لیڈران ہیں اس طریقے سے نیچتا کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کو لے کر آسام کے مکھیہ منتری کو سپریم کورٹ نے صرف پھٹکار لگائی۔ جی ہاں، لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے نیچ بیان دینے والوں کے اوپر تو بڑی کارروائی ہونی چاہیے تھی، ان کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جانا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے صرف پھٹکار لگائی اور کہا کہ تقریر تقسیم پیدا کرنے والی ہے، نفرتیں پیدا کرنے والی ہے۔ ارے بھائی، یہ تو ہم کو سب کو سمجھ رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے مرکزی حکومت اور آسام حکومت سے جواب مانگا ہے کہ بھئی ایسی تقریریں کیوں دی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو جواب دے دے گا، لیکن جو ماحول بن رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا ماحول ایسے نیتا ملک میں بنا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ NCERT نے 8th کلاس یعنی 8ویں کلاس کی سوشل سائنس میں، جی ہاں، سوشل سائنس میں 8ویں کلاس میں عدالت سے متعلق ایک باب، ایک سبق میں باقاعدہ عدالت میں کیسے کرپشن ہو رہا ہے
اس کو لے کر ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ کورٹ پہنچا، کورٹ کے چیف جسٹس نے زبردست انداز میں NCERT کو پھٹکار لگائی۔ اب NCERT نے باب ہٹا دیا، یعنی وہ چیپٹر ہٹا دیا اور معافی مانگا۔ تو عدالت کے جج جو ہے یہاں پر نہیں رکے، بلکہ جج صاحب نے کہا کہ صرف سبق ہٹا دینا اور معافی مانگنا کافی نہیں ہے، اس کتاب کو ضبط کرو۔ جس کتاب میں عدالت کو لے کر کرپشن اور عدالت میں بدعنوانی کا سبق باندھا گیا ہے، لگایا گیا ہے، اس کتاب کو ضبط کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سوچی سمجھی حرکت ہے۔ جج صاحب انتہائی غصہ ہوئے اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں کون ذمہ دار ہے میں پتہ کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے ایک اور بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ویسے اتر پردیش سے ہمیشہ افسوسناک خبریں ہی آتی رہتی ہے۔ ابھی غازی آباد سے خبر آ رہی ہے کہ غازی آباد میں راشٹریہ ہندو سینا، یعنی کتنے ایسے سنگھٹن بنیں گے جو صرف آتنکواد پھیلائیں گے۔ تو اب راشٹریہ ہندو سینا کوئی بنی، اس کے کوئی رکن ہے ستیم پنڈت بھی ہے ان کے نام میں، ستیم پنڈت نامی نوجوان، انہوں نے دھمکی دی ایک مسلمان کو۔ کیا کہا کہ ملا جی آپ منگل کو گوشت کی دکان نہ کھولیں ورنہ آپ کی گوشت کی دکان میں آگ لگا دوں گا۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں گوشت فروشوں کو دھمکیاں دینے کا معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ شہر کے کیلا بھٹے میں پیش آیا۔ یہاں ستیم پنڈت نامی کا ایک نوجوان ایک مسلمان ہوٹل کے مالک کو منگل کو گوشت نہ بیچنے کی دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نوجوان نے یہ ویڈیو اپنی فیس بک ID پر شیئر بھی کی ہے۔ اس کے بعد معاملہ سنگین ہو گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخر ملک میں یہ کیسی نفرتیں ہیں اور ان کتوں پر کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر ہے۔ جی ہاں، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر جو انٹرنیشنل کرائم ہیٹ لسٹ میں آتے ہیں، جنہوں نے آپ جانتے ہیں کتنے لاکھوں بچوں کا خون بہایا ہے اور لاکھوں عورتوں کو بیوہ کیا ہے، جنہوں نے غزہ اور فلسطین میں وہ قتل کیا ہے، وہ جرم کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مجرم ہیں۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم جس طریقے سے ان کو گلے لگا رہے ہیں تو پوری دنیا کے جو انصاف پسند سچے اچھے لوگ ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر نریندر مودی کو لے کر لوگ غلط ٹپنیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی اپوزیشن کا جو PM ہے وہ مودی کی موجودگی میں انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ قانون سازوں کا ہائی کورٹ کے صدر اسحاق کے اخراج پر احتجاج بھی سامنے آیا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ باقاعدہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، آندولن بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی جو اچھے سچے سیکولر انصاف پسند لوگ ہیں وہ اسرائیل کے قاتل PM سے گلے ملنے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر غلط ٹپنیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے حضرت وہاں جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو نوازا گیا ہے۔ اب اسرائیل سے کیا سیکھ کر آئیں گے، اللہ ہی رحم کرے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں گزشتہ کل یعنی جمعرات کو ایک منصوبہ بند مارچ کے دوران کشیدگی بڑھ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ JNU نارتھ گیٹ مارچ روکا گیا اور احتجاج پھر تشدد میں ہنسا میں بدل گیا۔ پولیس نے ایسا بیان جاری کیا ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان جاری کیا۔ پولیس نے بتایا کہ JNU طلبہ یونین نے JNU سے وزارت تعلیم تک لانگ مارچ کی کال دی تھی۔ انتظامیہ نے اس طرح کے باہر احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور طلبہ سے کیمپس ہی میں رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس کے باوجود
400-500 طلبہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مارچ کیا، اور پھر جب انہیں روکا گیا تو یہ احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ پولیس کے مطابق طلبہ نے پولیس پر بینرز اور لاٹھیاں پھینکی۔ مزید برآں پولیس اہلکاروں پر جوتے پھینکے گئے اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی، اور کچھ مظاہرین نے اہلکاروں کو کاٹ کر زخمی بھی کر دیا۔ خیر، احتجاج کرنے والے طلبہ نے یو جی سی کے مساوات کے ضوابط پر سختی سے عمل کرنے، سرکاری اداروں کے لیے فنڈ میں اضافہ اور جے این یو کے وائس چانسلر شانتی شری کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کیرلا کے وائناڈ میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا لینڈ سلائیڈنگ کا، جس میں کئی لوگوں کے مکانات دھنس گئے تھے، بڑا کافی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت پرینکا گاندھی نے حکومت سے، مرکزی سرکار سے گہار لگائی تھی، لیکن اس ظالم سرکار نے کیرلا والوں کی مدد نہیں کی۔ ویسے بھی کیرلا کی مدد بی جے پی سرکار کیوں نہیں کرتی آپ کو معلوم ہے، کیونکہ کیرلا میں بی جے پی کو کوئی بھی ہندو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ کیرلا میں کوئی اندھ بھکت نہیں ہے، انڈ بھکت نہیں ہے، گوبر بھکت نہیں ہے، سب تعلیم یافتہ ہے، 100% وہاں لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بی جے پی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ خیر، جو لینڈ سلائیڈنگ کا معاملہ آیا تھا، اس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی پہنچے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 100 گھروں کی بنیاد رکھی، متاثرین کے لیے مدد کے طور پر 100 گھروں کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر راہل اور پرینکا کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ وائناڈ ہمارے لیے خاندان جیسا ہے، گھر جیسا ہے۔ خیر، کیندر سرکار کو شرم آنی چاہیے کہ آخر کانگریس کے لیڈرز وہاں پہنچے اور غریبوں کے لیے 100 گھروں کی بنیاد رکھی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دی کیرلا اسٹوری 2۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی کئی فلمیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی، اور الیکشن پیریڈ میں اس کا فائدہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملا، کیونکہ جتنی نفرتیں ہندو مسلمانوں میں بڑھے گی، بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس کا بھرپور فائدہ ملے گا۔ خیر، کیرلا اسٹوری 2 بنائی گئی، اس کو ریلیز سے ایک دن پہلے ہائی کورٹ نے جھٹکا دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 15 دنوں کے لیے اس فلم کی ریلیز کو ملتوی کر دیا گیا، ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی تمام فلموں کو صرف 15-20 دن، ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو روکنا بھی چاہیے، اور ڈائریکٹر سے لے کر اداکار اور کلاکار سب پر کڑی کارروائیاں ہونی چاہیے جو دیش میں صرف نفرتی فلمیں بنا رہے ہیں، جیسے کشمیر فائل، کیرلا فائل۔ وہ کون سا اگنی ہوتری ہے، وہ بھی زہریلا انسان ہے، ہمیشہ گندگی پھیلاتا رہتا ہے۔ تو اب لوگ ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیرلا اسٹوری بنانے والوں سے، کشمیر فائل بنانے والوں سے، کہ ایپسٹین فائل بناؤ ایمانداری سے، اور اپنے جتنے اس میں ملوث ہے ان کے چہرے بھارت کے سامنے لاؤ کہ ایپسٹین فائل میں کیسے کیسے درندے ہمارے اپنے بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سی بی ایس ای۔ آپ جانتے ہیں کہ سی بی ایس ای میں پڑھانے کے لیے ہر آدمی اپنے بچوں کو وہیں پر کوششیں کر رہا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی ہندی پڑھانا نہیں چاہ رہا، کوئی اردو پڑھانا نہیں چاہ رہا۔ لیکن اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سی بی ایس ای کا نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق 3 زبانوں کو نافذ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جماعت 6 سے لے کر 10 کے لیے 2 بھارتی زبانیں لازمی کر دی گئی ہے، اور انگریزی کو غیر ملکی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ یعنی سی بی ایس ای میں بھی 6 سے لے کے 10ویں تک کے 2 بھارت کی زبانیں پڑھانا لازمی ہوگی۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے پھر ایک بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش کے میرٹھ ضلع سے متصل رام راج ٹاؤن سے آ رہی ہے، جہاں دن دہاڑے ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور سنیے، جرم کا ارتکاب کرتے وقت، یعنی قتل کرتے وقت، گولی مارتے وقت حملہ آور نے کھلے عام چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مائی کا لال ہے جو تمہیں بچا سکے؟
یعنی ایک نوجوان کو چیلنج کرتے ہوئے گولی مار دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ اتر پردیش ہے، یوگی کا اتر پردیش، اور یہ رام راجیہ ہے جہاں پر رام راجیہ میں ایسے واقعات عام ہو چکے ہیں۔ خیر، اس سنسنی خیز واقعے سے پورے بازار میں ڈر کا ماحول بنا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن دن کی روشنی میں گولیاں چلائی گئی۔ محلہ جگجیون پوری کا رہنے والا 28 سالہ سنیل عرف سریندر عرف گابا بدھ کی دوپہر تقریباً 1:35 پر بازار سے گزر رہا تھا کہ ملزم پردیپ نے اس پر ایک بائک پر آیا اور ایک کے بعد ایک اس پر 4 گولیاں چلائی، اور باقاعدہ گولیاں چلاتے چلاتے یہ کہا کہ کوئی مائی کا لال ہے جو تمہیں بچا سکے۔ جی ہاں، یہ ہے رام راجیہ اتر پردیش بی جے پی راجیہ۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر مہاراشٹر کی بھی آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں بھی بی جے پی سرکار ہے، اور جہاں جہاں ہے وہاں کیا ماحول بنا ہوا ہے، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں، لیکن یہ عجیب واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک شیتکری نے، ایک کسان نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے ایک کسان نے اپنی کڈنی اپنا گردہ بیچ دیا۔ مہاراشٹر اسمبلی میں یہ معاملہ گونجا۔ ایک بار پھر حکومت کے ساہوکاروں کے خلاف کارروائی کے بلند بانگ جو دعوے ہیں ان کی پول کھل گئی ہے۔ خیر، مہاراشٹر کہنے کو تو ملک کی سب سے امیر ریاست کہلاتی ہے، لیکن یہاں کسانوں کی حالت یہ ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ کسان اسی ریاست میں خودکشی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنے چہرے، داغ، دھبے، نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے۔ یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے، پگمنٹیشن کم کرتی ہے، مہاسوں کے نشان پھیکے کرتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ، برائٹ، اسموتھ دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں۔ دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہول سیل ریٹیل دونوں میں مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔